ہر صوب سو گئے مولا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو اللہ تیرا ہر صوب سو گئے جدھر دیکھتا ہوں۔ اب بابا جی بکار آئیے توجہ رکھیے گا، دوسرا ایسا رکھنے لگا ہو۔ ہمارا رازق کون ہے؟ وہی میرا رب فرماتا ہے ایمان والو باطل طریقے سے کھانا نہ کھانا، ٹھیک ہے؟ باطل طریقے سے اپنا رزق نہ کمانا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے اپنے رزق کو نہ بنانا۔ پہلا طریقہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ویل للمطففین، کم ناپنے والے کم تولنے والے ہلاک ہو جائے۔ قرآن کے اندر میرا رب فرما رہا ہے وہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے کچھ چیز لیتے ہیں تو پوری پوری لیا کرتے ہیں، لیکن جب ناپ پہ واپس دینا پڑے، تول کے واپس دینا پڑے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قَالُهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ ناپ تول کرتے ہیں تو اس میں کمی کر دیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کی قوم اسی وجہ سے غرق ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی چیز کے اندر 1 کلو کے اندر 2-3 بوٹیاں نکال دی، ایک چاہے وہ چیز تول کے دے رہے ہیں اس میں سے 2 چیزیں فروٹ نکال لیا، تھوڑا سا دودھ اس سے نکال لیا، ایسی نہ کرنا ورنہ اللہ کریم فرماتے ہیں ویل للمطففین، یہ میری تیری بات نہیں، میرا رب کہہ رہا ہے جس نے ناپ تول میں کمی کی وہ ہلاک ہو جائے۔ ایمان والو باطل طریقے سے روزی نہیں کمانا، باطل طریقے سے اپنا رزق نہیں بنانا۔ دوسرا طریقہ تو جو رکھیے گا میرے طرف ملاوٹ، ٹھیک ہے؟ جو ملاوٹ کرتے ہیں یہ طریقہ، دوسرا طریقہ جو میرا دودھ میں پانی ملا دیا، مرچوں کے اندر اینٹیں ملا دی، نمک کے اندر چونا ملا دیا، اور ڈبہ اور ہے جوس اور ہے، کوئی پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ سنیے اس پہ کملی والے کی حدیث سن کے جائیے، فرمایا من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ مصطفیٰ میں سے نہیں ہے، وہ نبی کا امتی نہیں ہے۔ اس پہ حدیث سنیے، مدینہ طیبہ کے اندر ایک شخص ایسا تھا جو گندم بیچ رہا، حضور وہاں سے گزرے، میرے نبی پاک نے اپنا ہاتھ گندم کے اندر ڈال دیا، اندر سے باہر سے خشک تھی لیکن اندر سے گیلی نکل آئی۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ باہر سے خشک ہے اندر سے گیلی ہے۔ آقا بارش ہوئی، گندم تھوڑی خراب تھی، گیلی تھی، میں نے نیچے رکھی، اوپر خشک رکھ کے مکس کر کے بیچ دی۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا، سرکار کا چہرہ غصے سے لال تھا، نے کہا تو نے ایسا کیا؟ من غشا فلیس منی، جس نے ایسا کیا وہ مصطفیٰ کا ہے ہی نہیں۔ اب اس کے 2 معنی علماء نے لکھے ہیں، سنیے توجہ کے ساتھ۔ من غشا فلیس منی، جس نے ایسا کیا وہ میرا نہیں ہے، جس نے ایسا کیا وہ میرا نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی بھی بڑے کمال کا ہے، فرمایا جس نے ایسا کیا یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ ہماروں کا اپنوں کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوست اگر اللہ نے تجھے دی ہے، رزق دیا ہے اور حلال چیزیں ہیں، اس میں ملاوٹ نہ کرنا۔ تیسرا عمل رشوت، حضور نے فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، ایک غریب کا بچہ ہے جو پڑھ پڑھ کے آج نوکری کے اس سٹیج پہ پہنچا تھا کہ امیر نے پیسے دے کے وہ چیز اس سے چھین لی۔ اب یقین کیجئے جب تک وہ تیرا بیٹا وہاں پہ رہے گا، اس نوکری پہ رہے گا، اس کی کمائی تجھے بھی نقصان پہنچائے گی اور اس کا رزق حلال کا نہیں ہوگا۔
جو حقدار ہے اس کا حق ادا لینے دو. اپنا حق رشوت دے کے لے لیا تو پھر یقین کر لے, میں نہیں کہتا, کملی والے فرما رہے ہیں کلاہما فی النار, رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کے اندر جائے. سوچ کے قدم اٹھانا کہ ایسا نہ ہو رشوت دینے والے میں رشوت لینے والے میں بعد دفعہ لفظ چینج کر دیتے ہیں, الفاظ چینج کر دیتے ہیں. جی رشوت نہیں ہے تہاڈی خدمت ہے, یہ بھی رشوت, یہ بھی رشوت ہے. اگر اس طریقے سے کسی کا حق مارا جا رہا ہے یہ بھی رشوت ہے. اگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پھر تو کسی کو دیتا ہے تو بسم اللہ کر کے دے, لیکن ایسا کام نہ کر جس سے کملی والے کہہ رہے ہیں کہ جہنم تیرا مقدر بنے گا. چوتھا عمل, کسی یتیم کا مال نہ کھانا. اور کتنے مسئلے ایسے آ جاتے ہیں کہ فلاں چچا نے بچوں کا حق مار لیا, پلاٹوں پہ قبضہ کر لیا, اس کا جو بھائی نے چیز چھوڑی تھی ان کو کھا لیا, یتیموں کا مال کھا لیا. اب سنیے میری تیری بات نہیں, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انهم ياكلون في بطونهم النار. فرمایا جو سنیے میری طرف توجہ رکھ کے, جو یتیموں کا مال کھائے اللہ فرماتا ہے یاکلون فی بطونهم النار, وہ جہنم کا آگ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہوتے ہیں, وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے کسی یتیم کا حق نہ مارنا, ورنہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے اس جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا قرآن گواہ ہے کہ یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ کھائے گا. ہاتھ رکھ اس کے سر کے اوپر, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ. حضور نے فرمایا تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا اتنے اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے. پانچواں عمل جس سے ہم اپنا رزق حرام کر رہے ہیں وہ ذخیرہ اندوزی ہے. مال اندر بچا کے رکھ لینا, لوگوں کو مصیبت میں ڈال دینا, کبھی آٹے کی صورت میں, کبھی پیاز کی صورت میں, کبھی کسی صورت میں. ذخیرہ اندوز کے لیے میرے نبی کا ایک فرمان ہی کافی ہے. سنیے حضور نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا, اس کو عربی میں الاحتکار کہتے ہیں, احتکار کرنے والا. حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے اللہ اس کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دے. مرنے سے پہلے اللہ اس کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. آخرت کا انجام جو وہ اللہ. پانچویں بات, جس ڈیوٹی کے اوپر تم ہو وہ ڈیوٹی فل بن جاؤ. اپنی ڈیوٹی یہ بن کر کے کیا پوری کرو. عموماً ہمارے دوست کیا کہتے ہیں, سنیے وزی صبح جانا دفتر حاضری لوائی تو واپس, کام ہی کوئی نہیں, کام ہی کوئی نہیں میرا وہاں پہ. خود فیصلہ کر لیجئے 40,000 50,000 تو جو تنخواہ لے رہا ہے وہ کس کی لے رہا ہے, کون سا عمل اس کے اندر شامل ہے. یقین کر لیجئے یہ کہنا تجھے سیب نہیں دیتا, تیرا وطن بھی یہ تجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ ڈیوٹی پوری کر, تیرا دین بھی تجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ ڈیوٹی پوری کر. 1 مہینے کے بعد جب تو سیلری لے رہا ہو تیرا چہرہ کہہ رہا ہو کہ یہ حلال کما کے لے کے جا رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں کس جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں, ان کی ڈیوٹی کہاں پہ ہے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں, تنخواہ لے رہے ہیں. ایسی بات نہ کیجئے, اپنا رزق حلال کا بنائیے, ورنہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. میں آ کر میں بتاؤں گا. پھر ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ نے 4 سوالوں میں جو سوال پوچھنے ہیں نا, اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ بول مال کہاں سے کمایا تھا, کہاں پہ خرچ کیا ہے. کیا جواب دے گا؟ اگلی بات سنیے, جھوٹی قسمیں اٹھا کے بھی لوگ مال بیچتے ہیں. او بھائی جی اللہ کی قسم اتنے لایا تو اتنے دے. ایک تو قسم کو کبھی اپنی تکیہ کلام نہ بنائیے. قسم جھوٹی بھی ہو پھر بھی سخت ہوتی ہے. زبان پہ کبھی جھوٹی جائے اور پھر سچی قسم اٹھا لے گا پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, شرع نافذ ہو جایا کرتی ہے. جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچنے والا سنے اپنے نبی کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایسے شخص سے میرا رب نہ بات کرے گا, نہ میرا رب اس کو دیکھے گا, اور نہ میرا رب اس کو پاک کرے گا. حدیث سنیے, 3 بندے ایسے ہیں
لا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے بات کریں گے، لا ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں، ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ تین بندے کون ہیں سنیے، المسبل، تہمت بن کے نا زمین پہ لٹکانے والا، تکبر، تکبر سے آپ کو تکبر میں لے کے جانے والا، تہمت زمین پہ لٹکانے والا، المنان، کسی پہ نیکی کی پھر ساری زندگی اس کو تانے دیتا رہا، فلاں موقع پہ میں نے تجھے اتنے پیسے، تو نے مجھ سے یہ کیا، کبھی ایسا نہ کرنا، اگر کسی کو دیا ہے تو یوں دو، دایاں ہاتھ دے بائیں کو خبر ہی نہ، احسان نہ جتلانا، ورنہ میرے رب نے تیرے اوپر جو احسان کیے نا، یہ نام اس کا ہے المنان، احسان جتلانے والا۔ تیسرا المنفق صلتہ بالحلف الکاذب، اپنا مال جھوٹی قسم کھا کے بیچنے والا، سچی بات کے ساتھ بیچا کر، آگے اور پیچھے اور، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، ساری چیزیں دکھایا کر، وہ تو جانتا ہے نا جس کے سامنے تم کھڑا ہے۔ ساتویں بات، اپنے مال کو سود سے بچا، اپنا رزق سود سے بچا۔ سود اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ کا قرآن اس شخص کو جو سود نہیں چھوڑتا اس پہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار۔ صرف ایک آیت رکھوں گا چونکہ ٹائم ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا تھوڑا بھی حصہ ہے اسے بھی چھوڑ دو، تھوڑے سے حصے کو بھی چھوڑ دو۔ اس کی فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، سچے مسلمان ہو تو سود کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں لینا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو گے، سود نہیں چھوڑو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کی جرت ہے جو اللہ سے جنگ کرے؟ کس کی جرت ہے جو کملی والے سے جنگ کرے؟ قرآن کہہ رہے ہیں، شاعری صاحب کی بات نہ سمجھنا، کسی مفکر کی بات نہ سمجھنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود نہیں چھوڑتے نا فَأْذَنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اپنے مال میں دیکھو، سود سے پاک کرو۔ اسی طریقے سے بھی یہ 7 چیزیں جو میں نے رکھی ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی طریقہ ہے یا اور بھی کوئی طریقہ بات ہے آپ کے جو جس کا مال حرام نہ ہے، اب اس کے اوپر میں آپ کو 2 حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں۔ 2 حدیثیں، ویسے اس میں بہت حدیثیں اور بھی موجود ہیں لیکن سب سے پہلے دعا کرتے ہیں نا، کتنی بار دن کو دعا کرتے ہیں، اس پہ حدیث سنیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتاؤ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہو جائے۔ حضور نے فرمایا سعد اپنا رزق حلال کر لے تیری دعائیں قبول ہو جائیں۔ یہ بھی ایک حدیث۔ دوسرا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس نے کپڑا خریدا 10 درہم کا، 1 درہم حرام کا تھا، اس میں 1 درہم حرام کا تھا، حضور نے فرمایا جب تک کپڑا اس کے جسم پہ موجود رہے گا اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں نے 2 حدیثیں رکھی ہیں، اپنا رزق حلال کا بنائیے۔ حج کتنا بڑا عمل ہے، 14 لاکھ روپے دے کے جا رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جس کا رزق حرام کا ہو وہ گھر نکلنے سے جیسے قدم باہر رکھتا ہے تو فرشتہ اس کے گھر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس بدبخت کو کہہ دے کہ تیرا حج تیرے منہ پہ مار دیا جائے، تو نے جو سواری کے لیے ٹکٹ خریدا ہے وہ بھی حرام مال ہے، تو نے جو وہاں پہ ہوٹل لیا ہے وہ بھی حرام مال کا، تیرا ذات راہ بھی حرام مال کا ہے۔ آئیے اس پہ ایک اپنے نبی کی حدیث پلے باندھیے جس کے اوپر اپنی زندگی کا راستہ بنا، جس کے اوپر اپنی زندگی کو چلا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ طیب و یقبل الطیبات، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔
وہ نماز ہے، حج ہے، زکات ہے، صدقات و خیرات ہے، جو بھی اس کے اوپر ایک ہی بات رکھے، ان اللہ طیب ویقبل الطیبات، اللہ پاک ہے اور پاکوں کو قبول کرتا ہے۔ حاضر ان ہاتھوں کی بات کروں گا جو رزق حلال کماتے ہیں۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں صحابی عرض کی یا رسول اللہ کچھ عطا کرو، یا رسول اللہ کچھ عطا کرو۔ حضور نے فرمایا محنت کر، کوئی مانگا نہ کر۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک کمبل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ عطا کرو۔ سرکار نے فرمایا کمبل لے آ۔ کمبل کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اسے دیا، ایک ٹکڑا سرکار نے بچوا دیا، ایک کلاڑا لے لیا۔ سرکار نے دستہ لگا کے فرمایا جا اور رزق حلال کمایا کر۔ کتنا بڑا انعام اس شخص کے لیے جو شام دسترخوان پہ بیٹھے، افطاری میں کھجورے شورے جو بھی ہو رکھیں، لیکن کہو بیٹھ بچیو یہ میرا رزق حلال ہے۔ آؤ بڑا بڑی حدیث میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو؟ سرکار نے فرمایا لگ جائے وہ کلاڑا لے جا، رزق حلال کمایا کر۔ ایک مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، سوچنے لگا ذرا در رسول پہ جاؤں، جیب میں کچھ پیسے آ گئے، کہنے لگا حضور کی بارگاہ میں جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ سرکار نے جب دیکھا غلام آیا ہے، چہرے پہ رونق ہے، کملی والے سے ہاتھ ملایا ہے، وہ کتنا خوش نصیب تھا جس کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں موجود تھا، کتنا خوش نصیب تھا۔ حضور نے جب دیکھا ہاتھ پہ دیکھا، آبلے پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے، ہاتھ کھردہ ہو گیا۔ او میرے غلام یہ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ تیرے ہاتھ اتنا سخت کیوں ہو گیا؟ آبلے کیوں پڑ گئے؟ اوے کیوں اس پہ یہ نشانات پڑ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اندر جو بیٹھے باہر بیٹھے، او باہر سارے دوست ایک دفعہ ذوق میں لاکھو سبحان اللہ۔ ایک گل میری پلے بند، میں تو صرف دسنا نا گل تو سونے کملی والے دی ہے۔ یا رسول اللہ رزق حلال کماتا ہوں، اس وجہ سے کلاڑا چلا چلا کے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا میرے غلام ہاتھ آگے کرو۔ یقین کیجئے حدیث سنو گے تو تھوڑے دل وچ بھی حضور دی محبت نال سبحان اللہ۔ ہاتھ آگے کرو۔ سرکار نے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرے نبی نے ہاتھ پہ بوسہ دے کے فرمایا اے میرے غلام، قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس ہاتھ پہ رزق حلال کی وجہ سے آبلے پڑ جائے اللہ اس کی اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ کتنے دوست صبح صبح نکل دو نا کما وسی گڈیاں چ نکلدا، کوئی کسی طریقے نال نکلدا، او حدیث سن اودے نال ہی میری تقریر مکمل۔ یا رسول اللہ ایسا بندہ جا رہا ہے نا جو بہت جلدی جلدی صبح صبح نکل گئے، تھوڑی دیر رک جاتا، کوئی عبادت کوئی نماز کوئی دوسری۔ ہاں میرے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اگر اس نیت سے نکلا ہے کہ رزق حلال کماؤں گا، اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا، میرے صحابہ اگر جاتے ہوئے راستے میں موت آ گئی اس کا نام شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ اگر رزق حلال کمایا واپس آیا، اس کے بچوں نے کھایا، گھر والوں نے کھایا، میرے سرکار نے فرمایا ایک ایک لقمہ صدقہ جاریہ۔ اور تیسری بات یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کچھ چہرے سفید ہو جائیں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا صحابہ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا، جس نے رزق حلال کمایا، جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا۔
خود فیصلہ کر لے. آج جمعۃ المبارک کی پاک ساتوں کے اندر اگر کوئی عیوب پایا جاتا ہے کوئی ایسا نقص پایا جاتا ہے جس سے تیرا مال جا خراب ہو رہا ہے, اس کو چھوڑ دے, اپنا رزق پاک کر لے, تیری عبادت بھی قبول ہوگی, اللہ بھی تجھ پہ راضی, کملی والا بھی تجھ پہ راضی. اور یقین کر لیجئے جس کا رزق پاک ہوتا ہے اس گھر سے بیماریاں اٹھ جاتی ہیں, اس گھر میں سکون آتا ہے, اس گھر میں لڑائیاں ختم ہوتی ہیں. ہر چیز کی بنیاد پاکیزہ رزق ہے. اپنا رزق اچھا بنائیے. اگلے جمعے پہ انشاءاللہ العزیز جمعۃ الوداع بھی ہے. فکر آخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا جس میں سے دو چیزیں نمایاں ہوں گی, ایک جمعۃ المبارک, ایک نماز جو ہم رمضان میں تو پڑھتے ہیں لیکن بعد میں ذرا پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر تو چاہتا ہے تیرا رزق نہ تیری نماز قبول ہو جائے, تیری حج قبول ہو جائے, تیری زکوٰۃ قبول ہو جائے, تیرا صدقہ و خیرات قبول ہو جائے, ساری چیزوں کی بنیاد میں نہیں کہتا, کملی والے کا فرمان لوٹ لے, ان اللہ طیب ویقبل الطیبات. اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. آج کچھ کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کے ساتھ ہی میری تقریر ختم. آپ فرماتے ہیں وہ لوئے لوئے آج چنگے کام کر اے لوئے لوئے پر لے کڑیے تیجے تو پانڈا پرنا او شام پئی بن شام محمد ایک گھر جاندی نے ڈرنا. یار زندہ صحبت باقی وما علینا.